علی بھائی، آپ نے جماعت کروانے کے لیے اذان اور اقامت کی بات آپ نے کر دی ہے. اس میں یہ بتا دیں کہ بغیر اذان اور اقامت کے جماعت کروا سکتے ہیں؟ اذان جو ہے نا وہ اس لیے کی جاتی ہے تاکہ باقی لوگوں کو انفارم کیا جائے کہ وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھیں. السلام علیکم معزز سامعین و ناظرین. فرض نماز کے بارے میں ایک اہم ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. اس ویڈیو میں فرض نماز کے متعلق کچھ اہم سوالات لوگوں نے ذکر کیا ہوا ہے. ہر انسان کے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے کہ فرض نماز اذان کے بغیر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے. فرض نماز کے لیے اذان واجب ہے، سنت ہے، فرض ہے، سنت مؤکد ہے، سنت غیر مؤکد ہے، کیا نہیں ہے. اسی طرح فرض نماز گھر میں ہو سکتی ہے مرد کی یا نہیں ہو سکتی. اسی طرح اگر ایک انسان جاب کرتا ہے، آفس میں ہوتا ہے، اگر وہ جماعت کے ساتھ فرض نماز نہیں پڑھتا تو کیا اس کی نماز وہاں پہ ہوگی بغیر جماعت کے؟ تو اس کے بارے میں کچھ اہم سوالات میں آپ لوگوں کے لیے جوابات لے کر آیا ہوں اس ویڈیو میں. یہ ویڈیو میرے ساتھ آخر تک دیکھنا، اور اگر آپ دوستوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن بٹن دبا دیجئے تاکہ تمام آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں تک پہنچ سکے. جماعت کروانے کے لیے اذان اور اقامت کی بات آپ نے کر دی ہے. اس میں یہ بتا دیں کہ بغیر اذان اور اقامت کے جماعت کروا سکتے ہیں؟ اذان جو ہے نا وہ اس لیے کی جاتی ہے تاکہ باقی لوگوں کو انفارم کیا جائے کہ وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھیں. اگر باہر مسجد میں اذان ہو چکی ہے، کسی جگہ کسی علاقے میں آپ پہنچے وہاں پہ اذانیں ہو چکی ہیں، تو اب یہ ضروری نہیں کہ آپ نے لادہ سے اذان اپنی دینی ہے. وہ اذانیں آپ کے لیے کافی ہیں اگر مسلمانوں کا علاقہ ہے. البتہ جماعت قائم کرنے کے لیے اقامت سنت موقت ہے، جماعت کا رکن نہیں ہے. اقامت کے بغیر بھی اگر کوئی جماعت قائم کر لیتا ہے جماعت تو ہو جائے گی، لیکن یہ سنت موقت ہے کہ اقامت چاہے دوسری جماعت ہے، تیسری ہے، ایک سے زیادہ ہے، اقامت کہہ لینی چاہیے، ضرور کہنی چاہیے. اور میں نے بتایا نا بخاری میں حدیث ہے کہ تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو اکیلا پہاڑ کی چوٹی پہ اذان اور اقامت دے کے تو نماز پڑھتا ہے. اکیلا وہ جماعت کرواتا ہے. وہ کام مطلب جماعت بھی اکیلے بھی قائم ہو سکتی ہے، تو وہ اقامت تو کہنی چاہیے. علی بھائی، ٹائم نہ ملنے کی وجہ سے جاب پر کوئی بندہ جاب پہ ہو اور وہ فرض نماز اکیلے پڑھ سکتا ہے؟ دیکھیں جی، اگر کوئی ایسی جاب ہے جس میں آپ فرض نماز مینٹین ہی نہیں کر پا رہے، اسٹیبلش ہی نہیں کر پا رہے کتاب و سنت کے دلائل میں جو چیز واجب کے درجے میں آتی ہے مرد کے لیے، تو جاب چھوڑ دیں آپ یا اس کے ساتھ مینج کریں. اگر کوئی مطلب کبھی مجبوراً رہ گئی ہے وہ تو پھر لادہ ٹھیک ہے، اکیلے ہو جاتی ہے. اور یہ جو اہل حدیث کی طرف سے بعض سعودی علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ جی جو کسی کی نماز رہ جائے وہ نماز ضروری مسجد میں ہی جا کے پڑھے، گھر میں نماز نہیں ہوتی ہے. وہ صورت میں ہے کہ جب آپ جان بوجھ کے جماعت چھوڑ رہے ہیں، اگر کسی کی جماعت رہ گئی ہے مسجد میں جانے کا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کوئی اور لیٹ مل جائے، آپ اس کے ساتھ مل کے نماز قائم کر لیں. اگر آپ کو یقین ہے کہ اس میں مسجد میں کوئی نہیں ہوگا، آپ گھر میں بھی پڑھ لیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 5 خصوصیات ایسی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی. ان میں سے ایک یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا لی گئی ہے. تو زمین میں کہیں بھی نماز ہو سکتی ہے، آپ کہیں جہاں مرضی نماز پڑھیں جگہ پاک ہونی چاہیے بس. تو مسجد میں پڑھنے کا فائدہ ہے اگر کوئی اور کسی کی جماعت رہ گئی ہے تو وہ آپ اس کے ساتھ مطلب مل کے جماعت کو قائم کر سکتے ہیں. علی بھائی، اس میں آپ نے کہا کہ پوری زمین جو ہے وہ سجدہ گاہ ہے، اس طرح کی روایت بھی ملتی ہے. ہاں، بخاری مسلم میں. حرمین کے اندر اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اکثر یہ جمعے کی نمازوں میں ہوتا ہے کہ جن کو جگہ نہیں ملتی پھر وہ واش روم والے ایریے میں جا کے نماز پڑھے ہوتے ہیں. تو کیا اس دیکھیں میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ جو پاک جگہ ہے، اگر پاک جگہ ہے واش روم والی جگہ، واش روم سے مراد اگر واش روم لے رہے ہیں آپ ٹوائلٹ نہیں لے رہے، ٹوائلٹ نہیں، ہاں تو وہ پاک جگہ ہے. وضو والی جگہ پاک ہے. وہ جو ہم کہتے ہیں نا وضو سے گناہ دھلتے ہیں جو بخاری مسلم حدیث ہے، وہ روحانی طور پہ ہے. یہ نہیں کہ وہ فزیکلی وہ جو پانی بہ رہا ہے وہ ناپاک ہے، ورنہ اس پانی سے تو کوئی بچ ہی نہیں سکتا، وہ تو آپ کے کپڑوں میں بھی گر رہا ہوتا ہے. جب آپ خشک نہ کریں اور اپنی یہ آستین نیچے کریں تو وہ پانی تو اس کے ساتھ بھی لگ جاتا ہے. تو وہ مطلب حکمی نجاست کے طور پہ حقیقی نجاست نہیں ہے. تو حرمین میں ایک اور بڑا تماشا بنا ہوا ہے نا کہ لوگ مسجد میں جاتے ہوئے تردد کرتے ہیں اور ابھی آگے صفیں مکمل ہی نہیں ہے، پیچھے ہی انہوں نے سڑکوں کے اوپر ہی مسلے پھینک کے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس طرح صف متصل نہیں ہوتی ہے. اس طرح نماز نہیں ہوگی. صف کا متصل ہونا ضروری ہے. جب تک اگلی صفوں میں جگہ خالی ہے آپ پیچھے لادہ سے اپنی صفیں بناتے ہیں تو یہ بات غلط ہے. ہاں کوئی کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہوگی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اگلی مکمل بھی ہے کہ نہیں، پھر پڑھ لی تو چلے ایک لادہ معاملہ ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے گھر کے آگے ہی مطلب وہاں پہ میں دیکھا لوگ ہوٹلوں کے آگے کر لیتے ہیں، ابھی اگلی صفیں بنی نہیں ہوتی ہیں اور اس طرح نماز قائم کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ وہ ایک چل پڑا ہے سلسلہ، ہے تو غلط ہے. اس طرح تو پھر معاملے یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ مسجد میں پہلی صف میں لوگ کھڑے ہیں، پھر 3 صفیں چھوٹی ہوئی ہیں، چوتھی میں کھڑے ہیں، تو یہ کتنا آکورڈ لگے گا. لیکن یہ کسی کو آکورڈ نہیں لگتا کہ بھائی وہ اپنے ہوٹلوں کے باہر ہی انہوں نے مسلے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں. غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے. اس طرح سے جماعت کا ثواب بھی نہیں ملے گا اس کو. وہ اس کی نماز ہی ہو جائے تو بڑی بات ہے، جماعت کا ثواب ملنا تو دور کی بات ہے. اس سے بہتر ہے کہ وہ ہوٹل کی کسی محلے کی مسجد میں جا کے نماز جماعت سے پروٹوکول سے پڑھے. دیکھیں ارکان کا ایک سلیقہ ہے، آپ جب تک وہ سلیقہ اڈاپٹ نہیں کریں گے نماز تو نہیں ہوگی اس طرح. معزز سامعین و ناظرین، امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، کیونکہ یہ ویڈیو نماز کے بارے میں ہے. ایک عاجزانہ درخواست ہے کہ نماز نہیں چھوڑنا، فرض نماز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے امت میں اگر ایک انسان نے نماز چھوڑ دی
ایک نماز جس نے چھوڑ دی فقد کفر، تحقیق کے ساتھ، بس تحقیق کے ساتھ وہ کیا ہو گیا؟ کافر۔ اگر ایک فرض نماز کسی نے چھوڑ دی کیونکہ شیطان نے ایک ہی سجدے سے انکار کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر کے اس دنیا میں بھیج دیا، لعنت بھیجی اس پر، ساری مسلمان، پوری دنیا کے مسلمان اس پر لعنت بھیجتے ہیں، ایک سجدے سے اس نے انکار کیا تھا۔ نماز نہیں چھوڑنا، جس نے ایک نماز بغیر عذر کے قصداً عمدن چھوڑ دی وہ تحقیق کے ساتھ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا، کفر کے درجہ تک پہنچ گیا۔ تو نماز کا خیال رکھنا چاہیے۔ امید ہے اللہ تعالیٰ سے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ لائک کرنا، کمنٹ کرنا نہ بھولے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔